اچھا ثناء اللہ بلوچ صاحب، جو بات کی تھی شبلی فراز صاحب نے کہ اختیار تو الیکشن کمیشن کا ہے لیکن حکومت ریکویسٹ کرے گی، جو آئین کا آرٹیکل 218 ہے 218، اس کی سب کلاس 3 جو ہے وہ کہتی ہے الیکشن کمیشن کا یہ فرض ہوگا کہ وہ انتخاب کا انتظام کرے اور اسے منعقد کرائے اور ایسے انتظامات کرے جو اس امر کے اطمینان کے لیے ضروری ہوں کہ انتخاب ایمانداری، حق اور انصاف کے ساتھ اور قانون کے مطابق منعقد ہو، اور یہ کہ بدعنوانیوں کا سدباب ہو سکے۔ اب 218 کے تحت تو یہ الیکشن کمیشن کا اختیار ہے، لیکن 224 جو ہے اس کے تحت ایک مہینہ پہلے بھی الیکشن ہو سکتا ہے۔ شکریہ حامد میر صاحب۔ دو ایشوز پہ جو 16 دسمبر کے حوالے سے میری بھی وہی یقیناً رائے ہے جو احسن اقبال صاحب نے فرمایا۔ 16 دسمبر سکوت ڈھاکہ کے حوالے سے اور جو پشاور میں جو ہے ہمارے معصوم بچوں کی شہادت کے حوالے سے میں ان دونوں واقعات پر اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہیں اور یقیناً سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیے آج کا دن سبق سیکھنے کا دن ہے۔ آتے ہیں ہم کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 218 میں۔ اس میں جب آپ الفاظ کو دیکھیں گے بڑے کچھ اور بھی الفاظ اس میں ہیں، صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ، آزادانہ۔ یہ لفظ کیوں ڈالے گئے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو بغیر کسی دباؤ کے، بغیر کسی حکومتی دباؤ کے ادارے کے آزاد، غیر جانبدارانہ، شفاف الیکشن کرنے کا اختیار دیا گیا ہے۔ آرٹیکل وہ الفاظ ہے کہ 218 انتخاب ایمانداری، حق اور انصاف کے ساتھ اور قانون کے مطابق منعقد، قانون کے مطابق 218 سب سیکشن 3۔ اب جس سیکشن کا آپ ذکر کر رہے ہیں جہاں 30 دن کی گنجائش رکھی گئی ہے، جو بھی کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے اس میں جب وہ ایک کلاز ڈالا جاتا ہے وہ ایک کسی مقصد اور نیت کے تحت ڈالی جاتی ہے۔ یعنی اگر کوئی ایسے حالات پیدا ہوں، اب ملک میں تو کوئی ایسے حالات نہیں ہیں کہ جس میں آپ 30 دن پہلے کروا رہے ہیں، کیوں کروا رہے ہیں؟ حکومت اس کی تو وضاحت کرے کہ کوئی جنگی صورتحال ہے یا سینیٹروں کے جلدی انتخابات سے حکومت نے کوئی بل پاس کروانے ہیں، یا وہ جو سینیٹر تو سب کو پتہ ہے آپ لوگوں نے کہا کہ ہم استعفے دے دیں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے، اس سے ایک آئینی بحران پیدا ہو جائے گا۔ نہیں کوئی سر دیکھیں آئینی بحران پیدا ہو جائے گا نا، ابھی تک ہوا تو نہیں ہے۔ اگر آئینی بحران پیدا ہو جاتا ہے، آپ نے خود استعفیٰ دے دیا ہے، اختر مینگل صاحب کو بھجوا دیا ہے، میں نے پڑھا ہے، ہینڈ ریٹن استعفیٰ ہے آپ کا۔ سر بالکل ہم نے استعفے جمع کروا دیے ہیں بطور احتجاج۔ حکومت کی جو پالیسیاں ہیں، حکومت کے جو اقدامات ہیں، جس طرح احسن اقبال صاحب نے بھی فرمایا کہ تمام اداروں پر ان کا جس طریقے سے مداخلت ہو رہی ہے، عوام کو ریلیف نہیں مل رہا، جو جمہوری ایک جو ڈیولپمنٹ ہونی چاہیے، فیڈرلزم کے کنسیپٹ اور اصول، وہ سارے جو ہیں یہاں پر اس وقت جو ہیں وہ ان کو توڑا جا رہا ہے۔ اب میں آتا ہوں سر، دو آرٹیکل ایک اور ہیں وہ بھی آپ کو دیکھنے ہوں گے۔ سینٹ یہ جو کہہ رہے ہیں وہ ہے آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا 226، آرٹیکل 226۔ اس میں سر کلیئرلی دیا گیا ہے کہ اس میں آپ جو ہیں ماں سوائے پرائم منسٹر، میں پڑھ دیں ہاں، پرائم منسٹر آرٹیکل 226 کہتا ہے دستور کے تابع تمام انتخابات ماں سوائے وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ کی خفیہ رائے دہی کے ذریعے ہوں گے۔ اچھا ایک اور آرٹیکل ہے، آرٹیکل جو 59 کا سب سیکشن 2 ہے، جو سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے صرف یہ پروپورشنل، پاکستان میں باقی سارے الیکشن جو ہیں ڈائریکٹ الیکشنز ہیں، یہ پروپورشنل ریپرزنٹیشن کے تحت ایس ٹی وی یعنی سنگل ٹرانسفریبل ووٹ کے تحت ہوتے ہیں۔ یعنی میں وہاں پر ایک دفعہ ہاتھ نہیں کھڑا کروں گا، مجھے جب بیلٹ پیپر دیا جاتا ہے پروونشل اسمبلی کے ممبر کے، میں جا کے 2 چوائسز دیتا ہوں تاکہ میرا ووٹ جو ہے وہ سنگل ٹرانسفریبل ہو۔ ابھی یہ کہتے ہیں کہ جی ہم الیکشن ریفارم کرنا چاہتے ہیں، ابھی اس پہ میں اپنا ہاتھ کس طرف، مطلب میں کیا کہوں کہ میرا ووٹ، میں نے 2 ووٹ دینے ہیں سنگل ٹرانسفریبل، میں کیسے اس کو انشور کروں گا جب آپ کہتے ہیں کہ صاف اور شفاف ہو، جی آپ اپنا ہاتھ اٹھا کر ووٹ دیں۔ تو یہ جب تک، ہاں سینٹ ریفارم کی بات سب سے پہلے 15-20 سال سے، تو اس کے لیے آئینی ترمیم کرنی پڑے گی نا، سر 226 کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ سر 226 کو آپ کے آرٹیکل 59 کو چینج کرنا پڑے گا، آپ کے آرٹیکل 218 کو چینج کرنا پڑے گا، آپ کے پاس 5-6 آرٹیکلز ہیں کانسٹیٹیوشن کے، وہ چینج کر دیں۔ بلکہ میں کہوں گا 2016 میں سینٹ کی ایک اول کمیٹی بنی تھی الیکشن سینٹ کے ریفارم، 2017 میں، 2016 میں سر، مئی 2016 میں بنی، اور رپورٹ 2017 میں آئی تھی۔ 2017 میں اس پہ رپورٹ آئی، انہوں نے کافی اس پہ اسٹڈیز کی، اس میں شبلی فراز صاحب بھی تھے، اس کے ممبر تھے، وہ خود پڑھ لیں۔ اس میں دیکھیں ہم جو چھوٹے صوبے والے ہیں، جو ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ سینٹ ایک ڈیبیٹنگ سوسائٹی بن گئی ہے، ایک کلب ہے، اس کا صرف الیکشن کا ایشو نہیں ہے، اس کے اختیارات کی بات ہونی چاہیے، اس کے جو ہے جو